यूट्यूब ने जो है ना और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है, एक गांव की तरह बन गया। सब कौमों के कल्चर आपके सामने है, कौन सी कौम क्या कर रही है। मैंने बचपन में सुना था कि एक कौम ऐसी है जो जिंदा बंदर का मगज खाती है। जिंदा बंदर को ना ऐसे मेज में फिक्स करके सर काटते हैं, वो जिंदा तड़प रहा होता है, वो मगज स्ट्रॉ से पी जाते हैं। तो हमारे एक जानने वाले रिश्तेदारों ने ये बताया था, हमने कहा बच्चों को खुश करने के लिए इस तरह के छोड़ी जाती है बातें, बच्चे हुए अच्छा आपने ये भी देखा है। वो दुनिया में सफर थे ना उनके, तो भाई आप सफर करके आओ, अगले ने थोड़ी किया, कुछ भी बोल दो। अगला कहता है भाई ये तो बड़े पढ़े लिखे, इनको तो ये भी पता है कि जिंदा बंदर का मगज खाया जा रहा है, यूं खाया जा रहा है, ये खाया जा रहा है। लेकिन अब यूट्यूब पे हमने देखा वाकई खाया जाता है। जानवरों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है दुनिया में। इस्लाम खुदा की कसम बहुत बड़ी रहमत है। अभी हमने देखी एक वीडियो गालिबन चाइना की है, हजारों सूअरों को गड़े में डाल के जिंदा जलाया जा रहा है। किस तरह वो तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं। जलना जो है कोई मामूली तकलीफ नहीं होती, और जलने से इंसान मरता बहुत देर से है, क्योंकि ऊपर से खाल जलती रहती है, दिमाग नहीं चलता। मौत का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे सबसे पहले दिमाग डैमेज हो, समझ रहे हैं ना, ताकि दिमाग में दर्द को महसूस करने की हिस्स खत्म हो जाए। आप जानवर को जिंदा जला रहे हो, काफी देर आग में, आग आप कभी उंगली आग के करीब लेकर जाओ, आपको पता चलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक औरत ने एक बिल्ली को भूखा प्यासा रखा और मर गई वो भूख प्यास से, अल्लाह ने उस औरत की सारी नेकियां बर्बाद करके उसको जहन्नम की आग में डाल दिया। इतना जुल्म किया, भूख प्यास से मारा, तो उन्हें तकलीफ दे रही थी, ज़बा कर देती, गोली से मार देती। तो आप बताओ, एक बिल्ली को ये अज़ियत है, इस तरह से सूअरों को गड़े में डाल के आग लगाना, और फिर वो अभी जिंदा होते मिट्टी डाल के दफन कर देना, सिर्फ अपनी टेंशन से बचने के लिए कि यार ठीक है मारना पड़ता है बाज़ दफा जानवरों को, भाई कोई ऐसा तरीका भी कर लो जिससे तकलीफ कम हो, आपको थोड़ी टेंशन ज्यादा हो, जानवर को तकलीफ कम हो। तो जब मैं इसमें गया तो मुझे पता चला, वो जो हमारे कुछ चाइना में, उन्होंने कहा यहाँ तो जिंदा कुत्ते को खोलती हुई कढ़ाई में डाल देते हैं। जिंदा कुत्ता है, उठा के खोलती हुई कढ़ाई में डाल दी। वजह उसकी है कि जो लाइव जानवर है ना, उसके खाने का कहते हैं मजा ही कुछ और है। वो जिंदा होता है, तड़प रहा होता है, फिर उसकी खाल उतार के खाना शुरू कर देते हैं। अरब जो है ना अपनी जिंदा बेटी को दरगोर करते थे, वजह उसकी ये थी कि उससे किसास लेने वाला कोई नहीं था, क्योंकि बाप होता है ना बेटी की तरफ से लड़ता है, बाप ही जब जुल्म कर रहे तो कौन किसास लेगा। बोले भाई इनका घर का मामला है, कुरान ने कहा वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, मैं किसास लूंगा क़यामत के दिन। मैं इस बच्ची को अदालत के कटहरे में लाके खड़ा करूंगा और पूछूंगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। नहीं आ रही बात। अरबों ने फिर बच्चियों को कत्ल करना छोड़ दिया कि भाई हम तो ये समझ रहे कोई नहीं है। तो याद रखो, इन जानवरों पे जो जुल्म होता है, आप ये ना समझे कि इनकी तरफ से कोई नहीं है, अल्लाह इंतकाम लेगा क़यामत के दिन। जानवर पे भी हद से ज्यादा बोझ ना डालें, उसका भी एक राइट है जो अल्लाह ने उसको दिया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जानवर पर अच्छे जानवर के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है, जुल्म तो दूर की बात। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह जानवरों पर भी अच्छा सलूक करने का सवाब मिलेगा? फरमाया कतबल एहसाना अला कुल्ली शैइन, फरमाया कि एक हदीस का मफहूम है, अल्फाज आते हैं फी कुल्ली कबीदिन ज़ी रतबतिन, हर तर जिगर वाली चीज, यानी हर वो चीज जिसमें जान हो, हयात हो, उसके साथ अल्लाह ने उस पर अजर का एहसान रखा है। एक साहबी ने वो परिंदे के बच्चों को उठा लिया ना, अब वो माँ जो है ना बेचारी अपने बच्चों के लिए, जानवर को अपने बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है। आप बिल्ली को देखो ना, बिल्ली वैसे बड़ी तमीज से रहेगी आपके साथ, पलेगी, जब बच्चे देगी तो आप उसका स्टाइल देखोगे चेंज रहेगी। अपने बच्चों के लिए ना उसको ऐसी मोहब्बत अल्लाह ने उसके दिल में डाल दी है। तो लोग क्या करते हैं, वो माँ के बगैर बच्चे उठा के फेंक के आ जाते हैं। ये गलत कर रहे हो भाई, बच्चों समेत माँ को कहीं फेंक के आ जाओ। तो माँ को अलग कर दिया, बच्चों को फेंक दिया, वो भूखे। या हमने देखा कि रोड पे छोटे बिल्ली के बच्चे पड़े भूखे प्यासे तड़प रहे होते हैं, मर रहे होते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप कुत्ते को फैमिली मेंबर बना लें अंग्रेजों की तरह। उन्होंने तो कुछ या तो एक तरफ इधर हो गए या दूसरी तरफ इतना के एहसान पर आए, तो कुत्ता जो है ना, वो जो इंसान है वो कुत्ता लग रहा होता है कुत्ते के आगे। कुत्ते के साथ इतना अच्छा सलूक हो रहा होता है, तो ना तो इतना फ्री कराएं जानवरों को कि आपका फैमिली मेंबर हो, बेटे से ज्यादा बिल्ली से। आजकल खवातीन में ये भी एक बीमारी हो गई है, औलाद नहीं होती, शादियां नहीं कर रही, बिल्लियां पाली हुई हैं। उससे वैसे मोहब्बत, भाई अपनी औलाद से मोहब्बत करो। बिल्ली भी ठीक है, वो पाल सकते हैं आप, लेकिन बिल्ली पे इतना रो रहे हैं जैसे पता नहीं कोई जनाजा उठ गया हो किसी के घर से। अम्मा इतना नहीं रोए थे। तो एतदाल अच्छा होता है, तो अच्छा सलूक करे जानवरों के साथ। नहीं अच्छा कर सकते, कम से कम बुरा मत करें। तो मैंने वहां देखा, उधर मलेशिया में मैंने देखा, वहां शिकार कर रहा है एक आदमी, जिंदा छिपकली कांटे में लगाई गई, और वो फिर जो है ना ऐसे कांटे को ना यूं घुमा घुमा के पानी में फेंकते हैं। फिर वो देखा मछली आई तो ठीक है, नहीं आई तो खींच लिया उसको, फिर यूं घुमाया, वो जिंदा कांटा उसके हलक में फंसा हुआ है, घूम भी रही है, पानी के अंदर जाके सांस भी घुट रहा है, तड़प तड़प के आधा पौना घंटा तो उसको मरने में लगेगा। मुझे वो मलाई जबान नहीं आती थी, मैंने अपने तर्जुमान से कहा, मैंने कहा इसको बोलो इसको मार दे यार। तो उसने कहा मरे भी में इतने
شکار نہیں آئے گا. تو میں نے کہا یار اپنے شکار کے لیے, اپنے صرف چسکے کے لیے ایک جانور کو اتنی اذیت تو نہ دو, کم آ جائے گا شکار, یہی ہوگا نا, کیا خیال ہے بھائی, کم آ جائے گا. تو اتنی اللہ نے اجازت دے دی کہ کانٹا آپ اس مچھلی کے جبڑے میں ٹھوس رہے ہو, حالانکہ وہ بھی تکلیف ہے, لیکن اللہ نے اس کی اجازت دے دی, چلو تم کھا رہے ہو, تو اب اس سے زیادہ تو تکلیف نہ دو نا جانوروں کو. بعض یہ بھی حرکت کرتے ہیں کہ رات کو کانٹا لگا کے نا پانی میں چھوڑ کے چلے گئے. اس سے کیا ہوتا ہے, جس مچھلی کے جبڑے میں کانٹا گھس گیا پوری رات 12-13 گھنٹے وہ پانی میں تڑپتی رہتی ہے. یہ بھی غلط ہے. آپ نے جب کانٹا لگایا ہے, مچھلی جیسے ہی آئے آپ اس کانٹے کو کھینچ لیں تاکہ وہ مر جائے, اس کی تکلیف ختم ہو جائے. پوری رات وہ کانٹوں میں تڑپتی رہیں گی. وہ جبڑے میں آپ ذرا سوئی لگا کے دیکھو نا اپنے جبڑے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ اللہ قیامت کا دن ایسا لوگوں میں انصاف کرے گا نا مخلوق میں, کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی کو مارا ہے تو اللہ ان دونوں کو زندہ کر کے جو بغیر سینگ والی ہے اس کو سینگ دے کے انتقام لے گا اس سے. اس پہ علماء نے ایک اشکال اٹھایا ہے کہ جانور تو مکلف ہی نہیں ہے اعمال کے, بھئی جانور تو اعمال کے مکلف ہی نہیں, ان میں تو عقل ہی نہیں ہے نا, تو پھر اللہ ان سے ایسا حساب لی کیوں لے گا, پھر ان کو دوبارہ مٹی کر دے گا, وہ جنت جہنم نہیں ہے ان کے لیے. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے یہ صرف اپنے عدل کو دنیا کو دکھانے کے لیے, کہ جو مکلف نہیں ہے نا اس پر اگر کسی نے کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا تو اس کو بھی موقع دوں گا تو بھی انتقام لے. تو جو مکلف نہیں ہے, جو اپنے اختیار سے نہیں کر رہا, اس کے ساتھ جب ایسا انصاف کا معاملہ ہو رہا ہے تو تم عقل و شعور کے بعد جب ایسا کرو گے تو تم کس کھیت کی مولی ہو, تم کیسے بچ جاؤ گے. تو کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہ سوچ لے کہ آپ کو اس کا قیامت میں جواب دینا پڑے گا. تو زندہ مچھلیوں کو نہ لگایا کرے کانٹے میں, جو بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں. چھوٹے جو جانور ہوتے ہیں نا بہت باریک باریک کیڑے, وہ زندہ, اس میں میڈیکل سائنس خود کہتی ہے ان میں اتنا شعور, تکلیف کو کا اتنا احساس ان کو نہیں ہوتا. تو جو بڑی مچھلیاں وہ زندہ نہ لگائیں. اسی طرح کانٹے راتوں کو لگا کے نہ بیٹھیں, جانور کو زندہ مت چلائیں پکانے کے لیے, یہ حرام ہے, گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ میں جلانے کی اجازت صرف اس کو ہے جس نے آگ کو پیدا کیا, اس کے علاوہ کسی مخلوق کو آگ میں جلانے کی, کسی مجرم کو سزا کے طور پہ بھی آگ میں نہیں جلایا جا سکتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کو آگ میں جلا دیا ہو تو آپ انتقام میں اس کی گردن اڑاؤ گے, آگ میں اس کو نہیں جلا, قصاص میں گردن اڑائی جاتی ہے. اور دیکھو اسلام نے کتنی رحمت کی ہے, جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا مارنے کے لیے, کیونکہ ذبح کر کے بلڈ نکلتا ہے فوراً. تکلیف تو ہوتی ہے جانور کو, لیکن بلڈ نکلنے سے مرتا ہے نا جلدی, بلڈ ہی تو ہے حیات. جیسے جیسے بلڈ نکلے گا دماغ میں سوچنے کی جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور جب قاتل سے قصاص لیا جاتا ہے اسلام میں تو کرنٹ کے جھٹکے نہیں ہیں. دنیا میں بعض لوگ کرنٹ سے ہلاک کرتے ہیں, بعض کیا کرتے ہیں پھندا ڈال دیں گے, اس سے کتنی شدید, آپ گلا گھوٹ کے دیکھو پتا چلے گا کتنی اذیت ہوتی ہے. آدھے گھنٹے تک رسے پہ لٹکے رہتے ہیں, زبان نکل کے باہر آ جاتی ہے, آنکھیں ابل آتی ہیں, اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو دنیا میں مختلف زہر دے کے مارا جاتا ہے قاتل کو, وہ تڑپ تڑپ کے جو ہے نا, جو پھانسی کے مجرم ہوتے ہیں نا, زہر میں آتے گل جاتی ہے, ان کی بہت اذیت ہوتی ہے. اسلام نے کیسی زبردست قاتل کے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ جب اس کو مارنا ہے تو ایسے طریقے سے مارو کہ دہشت بیٹھے, تکلیف نہ ہو. وہ کیا ہے, ادھر جب تلوار چلاتے ہیں نا تو دماغ اور جسم کا رشتہ ختم, وہ کنیکشن ہی ختم ہو گیا فوراً. اس کے بعد وہ تڑپتا ہوا نظر آئے گا, لاش تڑپے گی, وحشت ہوگی, لوگ قتل سے بچیں گے, لیکن قاتل کو اذیت کم سے کم ہوتی ہے اس میں. تو اسلام بڑی رحمت ہے. میں تو یہ ویڈیو دیکھ کے جب جانوروں کو, بعض علاقوں میں کیا کرتے ہیں, جانور کھانا ہے تو سر ڈنڈوں سے اس کے سر پہ مار رہے ہیں تاکہ وہ مر جائے, بے ہوش ہو جائے. تو یہ بھی بڑی اذیت ہے. تو اسلام بڑی رحمت ہے بھائی. جو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے نبی سارے جہان کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے. تو واقعی یہ ویڈیوز دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ نبی ساری دنیا کے لیے رحمت, جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے. نبی نے فرمایا جانور کو ذبح کرو تو چھری کو تیز کر لو. اناڑی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اسی کی گردن پہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, گھنٹہ لگتا ہے اس کو ذبح کرنے میں. ایسے عجیب عجیب اناڑی ٹائپ کے لوگ ہم نے دیکھیں. تو چھری کو تیز کرنے کا حکم دیا تاکہ اس جانور کو تکلیف کم ہو. پھر بھی آپ کو کوئی مارنا ہے تو بھائی سر میں جانور کی گولی مار دو, اس سے فوراً مر جائے گا. یہ کوئی ایسا زہر دو جس سے فوراً ہلاک ہو جائے ہو. تو ایسے جو جانور کو مارا جا سکتا ہے. یہ جو آج کل اخبل طریقے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ گلے پڑ جائیں, قیامت کے دن حساب دینا پڑے. اسٹوڈنٹ 250 کلومیٹر دور رہتا ہو تو قصر کرے گا. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, گھر سے 250 کلومیٹر دور رہتا ہوں, میرا گھر آنا جانا لگا رہتا ہے, کیا مجھ پر قصر کی نماز واجب ہوگی؟ دانش شیخ انڈیا سے. جی ہاں, آپ کے جہاں آپ رہتے ہیں, یعنی پڑھنے کے لیے جہاں آپ نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے, تو وہ گھر سے چونکہ 250 کلومیٹر دور ہے, تو وہ تو 77.8 یا تقریباً 78 کلومیٹر دور ہو, تو اس سے بھی سفر کی نماز لازم ہو جاتی ہے.
تو آپ تو 250 کلومیٹر دور رہتے ہیں. تو اس لیے جب آپ گھر سے نکل کے وہاں جائیں گے عارضی رہائش گاہ پر, تو وہاں آپ قصر والی نماز پڑھیں گے, بشرطے کہ 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو آپ کی وہاں پر. نماز میں بیوی شوہر کو لقمہ دے سکتی ہے. شوہر اور بیوی ایک ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں اور شوہر سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا بیوی لقمہ دے سکتی ہے؟ ہاں, اگر دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو لقمہ دے سکتی ہے, لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ مارے گی, آواز نہیں نکال سکتی وہ نماز میں. تو اس سے شوہر کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کچھ غلط پڑھ رہا ہے. ہابی کے لیے کیٹ پالنا, میں نے سنا تھا کہ بلی پالنا سنت ہے, کیا شوق کے لیے بلی پال سکتے ہیں؟ بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے, ناپاک نہیں ہے, اس کا تھوک بھی پاک ہے, لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے. یہ ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, خوراک سستی ہو جاتی ہے. مرغیاں پالیں گے, انڈے ملیں گے. حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے, نماز کے لیے جگاتا ہے. تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں, تمام پیغمبروں نے. تو اس لیے حلال جانوروں کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا. حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی. اچھا بھائی, کیا قیامت میں مولویوں کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا؟ مجھے آپ کے بیانات سن کر عالم بننے کا شوق ہوا, پھر میں نے یہ بات سنی کہ قیامت کے دن جو سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے وہ مولوی ہوں گے. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. عبداللہ صاحب ملتان سے. غلط سنا ہے آپ نے, کیوں بیچارے مولویوں کو جہنم میں ڈال رہے ہو بھائی؟ ویسے ہی برائیاں سوسائٹی میں اتنی زیادہ پھیل رہی ہیں, تو اس میں وہ مولوی بھی بیچارے جہنم میں چلے گئے تو پھر جنت میں کون جائے گا؟ تھوڑے سے لوگ ہی رہ جائیں گے. تو حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. ہمارے ہاں نیگیٹیوٹی بہت ہے, منفی سوچ بہت ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 2 نمبر مولوی بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. ڈاکٹروں میں آپ کو 1 نمبر بھی ملیں گے, 2 نمبر بھی ملیں گے. حکیموں میں 2 نمبر بھی ملیں گے, 1 نمبر بھی ملیں گے. تو سائنسدانوں میں بھی ہے کہ 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, سائنٹسٹ 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, ہر طرح کے ہوتے ہیں. تو اسی طرح مولویوں میں میجورٹی تو جہاں تک, کیونکہ ہم تو رہے ہیں مولویوں میں, میجورٹی الحمدللہ خیر غالب ہے اس میں. چھوٹی موٹی کوتاہیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں, کوئی پیغمبر جیسا تو نہیں بن جاتا مولوی بن کے. تو ہاں کچھ 2 نمبر بھی ہم نے دیکھے ہیں, تو وہ پھر بڑے ہی خطرناک قسم کے 2 نمبر ہوتے ہیں. تو ان کی بدعمالیاں ایسی ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید اللہ ان کو جہنم میں ہی ڈال دے. تو اتنا زیادہ بدگمان ہونا کہ عالم بننا ہی چھوڑ دینا, یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ اس دور میں جو دین کا علم حاصل کرے گا, اور آپ 1 نمبر بنے نا, آپ 2 نمبر مولوی کیوں بن رہے ہیں, آپ 1 نمبر بنے تو انشاءاللہ آپ جہنم میں نہیں جائیں گے, انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. بلکہ علماء کو تو زیادہ اونچے درجے کی جنت ملے گی. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, 4 لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. ان میں سب سے پہلے اللہ نے پیغمبروں کو ذکر کیا, اس کے بعد صدیقین کو. تو راجح قول کے مطابق صدیقین کون ہیں؟ صدیقین کہتے ہیں وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو. تو اس میں تو سب سے پہلے علماء داخل ہیں. تو آپ عالم بنیں اور با عمل عالم بنیں. چھوٹی موٹی کوتاہی ہو جائے, کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ جیسے عام لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے تو مولویوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. اب مولوی بیچارے سے کوئی گناہ ہو جائے, لوگ اس کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگے کہ وہ فلاں مولوی نے دیکھو یہ غلط کیا, چھوڑ دینا اس سے. تو دین لوگوں کو پھر کون سکھائے گا؟ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء فاذا لم يبق عالم اتخذ الناس جهالا رئیسا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں ایسا نہیں ہوگا کہ علم کو اٹھا لے, بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے. پھر ایک ایک کر کے علماء دنیا سے ختم ہوں گے, تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے دین میں. پھر ان جاہلوں سے لوگ مسئلے پوچھیں گے, وہ جاہل غلط جواب دیں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے, لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. تو اس لیے اس زمانے میں تو عالم بننے کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے, کیونکہ جہالت پھیل رہی ہے. علماء کی جگہ نام نہاد اسکالرز نے لے لی ہے, اور وہ کوئی نیا فتویٰ کل وہاں سے کچھ اور پھینک رہا ہے, وہ وہاں سے کوئی قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے, کوئی وہاں سے کھڑا ہو کر کچھ لوگوں کو الو بنا رہا ہے. تو اس کا حل تو علماء ہی کے پاس ہوگا جنہوں نے پراپر وے میں باقاعدہ علم حاصل کیا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بات تو درست ہے کہ اگر کوئی مولوی گمراہ ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا تو اس کو یقیناً زیادہ عذاب ہوگا. لیکن آپ عالم بنیں, آپ احتیاط کریں, آپ نہ گمراہ ہوں نہ لوگوں کو گمراہ کریں, تو انشاءاللہ آپ دوسروں سے بھی اونچی جنت میں اللہ آپ کو لے کے جائے گا. غربت میں, انتہائی غربت میں حضرت فرماتے ہیں میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ مجھے صبر کا ثواب حاصل کرنا ہے. نا نا نا, فرمایا تو بڑا خطرناک ہو جائے گا.
जब कोई टेंशन में होता है तो हम कहते हैं सब्र करो सवाब मिलेगा, ऐसा ही होता है ना। तो हजरत फरमाते हैं उस गुर्बत में मैं ये नहीं सोचता था कि मैं सब्र करूंगा तो सवाब मिलेगा। फरमाया ना, मुझे तो लगता था अगर मैंने ये सोचा कि मैं सब्र करूंगा तो ये तो गुनाह मिलेगा, क्योंकि सब्र तो मुसीबतों पर होता है, तो अल्लाह ने मुझे मुसीबत में रखा भी नहीं तो सब्र किस बात का। तो फरमाते थे मैं ये सोचता था कि मेरे अल्लाह का इतना फजल, वो मेरा 2 वक्त रोटी मुझे दे देता है, 2 वक्त की रोटी मुझे बोलो भाई मिल जाती। फरमाते हैं मेरा घर भी जरा गरीब इलाके में था, दूर थोड़ा लोगों से, तो फरमाते मैं सोचता था बादशाह हमेशा पब्लिक से जरा हट के रहते हैं स्टाइल है हमारा, पब्लिक में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा हट के, मिजाज शाहाना है ना। लेकिन उस हालत में भी ऐसा शाहाना मिजाज, ऐसे रहते थे लोग आके कर्जा मांगा करते थे हजरत से, वो समझते थे बहुत बड़ा स्टेट है कोई। और हजरत को ग्रीनरी का शौक था, पौधे लगाने का शौक था, तो पौधे लगाने के बाद ना पानी देने के लिए वो नहीं, खरीदने के पैसे नहीं थे, वो नहीं पौधों को पानी देते, वो क्या होता है फवारा होता है ना, कहते हैं हमने फिर जुगाड़ करके कीले ठोक ठोक के एक अपना घर में फवारा बनाया हुआ था ठीक है ना। तो फिर जब अल्लाह ने पैसा दिया तो फिर हटो बच्चों। फिर ये नहीं कि देखो कंजूस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजूस, ये देयर आर 2 टाइप बहुत जगहों पे मेरे बयान में आजकल आ रहा है, इससे याद रह जाता है। इंग्लिश में कंजूस को क्या कहते हैं, माइजर, उर्दू में क्या कहते हैं, कंजूस, और कोई लफ्ज नहीं है। अरबी चूंकि बलीग जबान है ना, तो अरबी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजूसेस। कंजूस लोगों की कितनी टाइप्स हैं, 2। एक को बखील कहा जाता है और एक को शहीह, शीन हलवे वाली है फिर या फिर हलवे वाली है, ये आसानी से समझ में आती है, हलवे वाली है आसानी से समझ में आ जाती है ना, हा बोलता तो समझ में नहीं आ रहा होता। इसको कहते हैं शहीह। बखील कहते हैं अपनी दौलत पे सांप बन के बैठ गया, लोगों पे बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, खुद ही में लगा रहता है। कंजूस शहीह यानी शुह कहते हैं कमबख्त अपने ऊपर भी खर्च ना कर रहा हो, है भाई। एक तो होता है ना पब्लिक के लिए सखी नहीं है, सारा बचा बचा के खुद ही खाता रहता है, खुद ही खाता रहता है। जैसे वो एक कंजूस बाप था, ये किस्से जो पहले से बयान सुन रहे उन्होंने बहुत दफा सुन लिए होंगे, नए नए लोग आते हैं तो सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। अरब में ना बाप दादा की शायरी पे फख्र का रिवाज बहुत ज्यादा था, बाप दादा की शायरी पे फख्र के मेरे अब्बा ऐसे, वो कहते मेरे अब्बा ऐसे। तो एक शायर ने अपने बाप की सखावत शायरी में बयान की और मुकाबला जीत गया कि मेरे अब्बा ऐसे सखी, मेरे अब्बा ऐसे सखी, कभी दस्तरखान नहीं लपेटा गया उनका, और देग हमेशा चूल्हों पे जलती रहती थी, और लोगों का तांता, ऐसी शायरी की है कि मुकाबला जीत गया भाई। एक दिन एक बंदा उसके घर में मिलने के लिए आया, तो देखा कि उसका जो अब्बा है ना, जिसकी सखावत बयान करके ये मुकाबला जीता था, उस अब्बा को देखा कि बकरी के थन से मुंह लगा के दूध पी रहा है इसने बोला यार ये आपके अब्बा क्या कर रहे हैं। उसने कहा असल में अब्बा मेरे जो है ना, ये जब गिलास में दूध निकालेंगे तो धार की आवाज सुन के बच्चे आ जाएंगे दूध मांगने, अपने ही बच्चे अब्बा के, दूसरे भाई हैं इनके, तो मेरे अब्बा को ये पसंद नहीं है कि ये दूध बच्चे पिए, इसलिए बच्चों को आवाज आ जाए तो डायरेक्ट थनों से दूध लगा के पिए। कह रहे ये वो अब्बा है जिनकी सखावत बयान करके मैंने मुकाबला जीता है। लेकिन ये अब्बा बखील था, शहीह नहीं था, अपने ऊपर तो खर्च कर रहा है ना कि चलो बच्चों पे नहीं खिला रहा, कम बगत खुद ही पी रहा है सारा दूध। वो देसी घी वाला भी सुनाना पड़ेगा यार, क्या करे यार। वो एक कंजूस हाथ जल्दी सुनाऊंगा जो कई दफा लोगों ने सुना, वो फिर बोर हो जाते हैं। एक कंजूस देसी घी लेकर आया, डब्बा लेकर आया, तो बच्चों से कहा कि इसको खोलना नहीं है, डब्बे से लगा लगा के खाओ ना, क्योंकि बाहर भी चिकनाई होती है ना जब ये डब्बा बिल्कुल चिकनाई खत्म हो जाएगी ना, फिर डब्बा खुलेगा अंदर से। इसी दौरान इसका सफर हुआ, तो इसने इस खतरे से कि डब्बा बच्चे खोल न ले, अलमारी में लॉकर में डब्बा बंद करके चला गया। 1 महीने बाद आया, बच्चों से पूछा देसी घी तो नहीं, डब्बा तो नहीं खोला? नहीं अब्बा। फिर क्या करते थे? अब्बू अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे। एक थप्पड़ मारा उनको, कह रहे कमबख्त कुछ दिन घी के बगैर सबर नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड कंजूस। ये सही नहीं है, क्योंकि खुद तो इस्तेमाल करेगा ना, चुप चुप के खाएगा। तो वो भी जो बकरी के थनों से मुंह लगा के दूध पी रहा है, कम से कम खुद तो पी रहा है ना। और कंजूस की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो ये है कि खुद भी ना पिए कि दूध कम ना हो जाए। थनों में दूध जमा होते धोने दे रहा है यार, कहीं कम ना हो जाए, फिर 2-2 कतरे निकाले कहीं सूख ना जाए, बस इतना। तो ये आज मुआशरे में, पहले तो हम इन चीजों को लतीफा और मजाक समझते थे, लेकिन जब आदमी चलता फिरता है ना, देखो हमने तो 8-10 साल उलमा के साथ गुजारे, पब्लिक से हमारा रिलेशन ही खराब, इस पैसे के पीछे टेंशन हो। तो अल्लाह कहेगा कमबख्त मुसाफिर खाना था, 2 रोटी सुबह तुझे मिलती थी, 2 रोटी। और इनको तो मालदारों को तो जिनके पैसे इतने डूब रहे हैं तो और ज्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल होता है, तो ज्यादा से ज्यादा घर बिक जाएगा तो किराए पे रह ले। अरे W11 में
सीट ना मिले तो लटक के सफर कर लो यार, क्या जा रहा है, सफर ही है ना, आगे स्टेशन पे आगे अड्डे पे उतर जाना है। अब आपको चूंकि सीट नहीं मिली, अब आप गए ड्राइवर के पास, बोले अबे मुझे बस के नीचे दे के मार दे या गोली से मारूंगा। मुसाफिर खाना है मेरे भाई, बैठने की जगह मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो लटक के देखो सफर समझते हैं ना, तो अंगूठा टिकाने की जगह मिल जाए ना, उस पर भी लोग सफर कर लेते हैं। कंडक्टर से बोले थे तू बस हट जा थोड़ा सा, इतना सा पाँव टिकाने की जगह मिल जाए भाई, अगले अड्डे पे उतरना है। हमारे साथ तो ऐसा, हम तो जब आजकल तो मैं थोड़ा मशहूर हो गया हूँ तो कहीं जा नहीं सकता ऐसे, वरना W11 का जो मज़ा है वो अब अल्लाह जन्नत में ले जाए तो W11 में सफ़र ज़रूर करेंगे वहाँ पे। अब थोड़ा मशहूर हो गए तो वो सब पहचान जाते हैं, फिर एक बड़ा मसला हो जाता है। तो वरना हमने तो बहुत दफ़ा ऐसे सफ़र किया है, जा रहे हैं तो चलो जी सीट पे जगह मिल गई ठीक है, नहीं तो पायदान पे लटक के, नहीं तो पीछे खड़े हो जाओ, बस छत पे बैठ जाओ, इंजॉय करो ठीक है। कैसा मज़ा आ रहा था, छत पे बैठे हुए जा रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ बात चली गई। तो जो मैं ये पूरा वाक़या इस पे सुना रहा था, हमारे हजरत क्यों अपने आप को इतना मालदार समझते थे, क्यों समझते थे? इसलिए कि हजरत फरमाते थे जो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें अल्लाह ने पूरी कर दी, और बहुत सौ के पास तो ये भी नहीं है। घर तो है ना सर छुपाने को, चाहे किराए पर हो, है तो ना, बहुत से तो रोड पे सो रहे हैं। क्या हालात है लोगों के घरों में, जाके देखो पता चलता है कैसी खतरनाक बीमारियां लगी हुई हैं। तो इस्लाम ने हमें, जो मैं आयत पढ़ रहा था उसमें ये बताया कि तुम इस खुशफहमी में मत रहो कि जिस हालत में आज हो हमेशा उसी हालत में रहोगे। अल्लाह ने तुमसे ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। तो अब करना क्या है? अमल को फोकस करना है, अमल। तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया कि किसी किताब में नहीं लिखा। हाँ, तो अब मसला ये है कि जिस खुशी में इंसान होता है उसमें अल्लाह को भूल जाता है वो। तो इसी खुशी में अल्लाह को याद रखना है। इसका फायदा ये होगा कि जब कोई टेंशन का मामला आएगा तो फिर अल्लाह आपको याद रखेगा। कैसे याद रखेगा? या तो वो टेंशन दूर कर देगा, या उस टेंशन में अल्लाह आपको सब्र की तौफीक देगा, हौसला दे देगा अल्लाह आपको। खुदकुशी के ख्यालात नहीं आएंगे आपके दिल में। पैगंबरों की सीरत उठा के देखें, कैसे कैसे गमों में जिंदगी गुजरी, मगर इन गमों में भी उन्होंने डिप्रेशन की गोलियां बोलो नहीं खाई हैं। हमेशा उनकी जबान से अच्छे अल्फाज निकल रहे हैं। आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में ऐसा सब्र करके दिखाया। अल्लाह फरमाते हैं नेमल अब्द, क्या खूब बंदा था, क्या कितने खुशकिस्मत कि अल्लाह आखिरी किताब में आयतें नाजिल कर रहा है कि अय्यूब क्या खूब बंदा था, क्या खूब बंदा था। देखो अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारियों में, अगर बीमारियों में जिंदगी ना गुजरी होती तो इतने खूबसूरत अल्फाज उनके लिए आखिरी किताब में नाजिल होते। फर्ज कर लो सेहत में जिंदगी गुजर गई होती तो गुजर तो गई ना, खत्म। अब बीमारी में गुजरी हो या सेहत में, जो चीज जो पास्ट बन गया वो अच्छा हो बुरा हो, अब इससे इंसान को कोई सरोकार नहीं होता। जो गुजर गई खत्म। तो सेहत में जिंदगी गुजरती इतना इनाम ना मिलता। अल्लाह फरमाते हैं नेमल अब्द, क्या खूब बंदा था। और अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा की भी तारीफ की बहुत ज्यादा। अय्यूब अलैहिस्सलाम जब बहुत शदीद बीमार थे ना, तो आमतौर पर क्या होता है, बेगम साहिबा खिदमत करती है, मेरे मियाँ क्या हो गए, बीमार हो गए, कोई बात नहीं, एक दिन खिदमत, 2 दिन खिदमत, उसके बाद कहेगी भाई जान छुड़ाओ, मेरी क्या हो गई है, बोलो ना, शादी हो गई है। आजकल मार्केट में जो मेरा बयान खवातीन सुन रही हैं उनके अलावा की बात कर रहा हूँ, उनके साथ यही मसला हो रहा है कि मियाँ बेरोजगार हो गया, बीमार हो गया, तो अब भाई जब शरीक हयात का मतलब क्या होता है, जिंदगी भर आपके साथ शरीक। निकाह में और जिना में तो यही फर्क है ना बुनियादी। शरीक हयात का मतलब ये है क्या, खुशी और गम में आपके साथ, आप भी उसके साथ। देखो शादी से पहले कोई फॉल्ट सामने आ गया, नहीं करो शादी, आपको इख्तियार है। जो फॉल्ट शादी के बाद पैदा हो रहा है वो तो फिर आपकी किस्मत है ना। अरे औरत की शादी हुई, मियाँ से अगले दिन एक्सीडेंट हुआ, लंगड़ा हो गया, तो हो गया, वो किस्मत है, बर्दाश्त करो, क्या क्या है, ठीक है ना। यार समझ में नहीं आ रही बात। देखो एक आदमी ने निकाह का पैगाम भेजा, पहले से पाँव से माजूर था, तो औरत लड़की वालों ने इस बेस पे रिजेक्ट कर दिया। उनका हक है, कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही फिटफाट रुखसती भी हो गई। अगले दिन खुशी में बाइक मिलियाँ लगाता हुआ जा रहा है कि मेरी शादी हो गई और रुखसती भी हो गई। हो सकता है गिरे, टांग की हड्डी टूट गई। अब ये थोड़ी कि औरत खुला लेके भाग गया कि मेरी तो लंगड़े से शादी हुई है, शादी हो गई, लंगड़ा हुआ है लंगड़े से शादी नहीं हुई। सर आपकी शादी हुई, पहले से पता चला बेगम
کے ساتھ یہ مسائل ہیں, نہ کرو شادی. بھیا آپ کس نے کہا؟ صحیح تھی, نکاح کے بعد بیماری ہو گئی, ٹھیک ہے نا, کوئی مسئلہ کھڑا ہو گیا, تو اب عزت دار آدمی اس بیس پہ ڈیورس نہیں دیتا, بلکہ دعائیں کراتا ہے. مولوی صاحب میری زوجہ کے لیے دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے, اولاد نہیں ہو رہی دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے, ٹھیک ہے نا. زبان میں لکنت پیدا ہو گئی ہے, دعا کریں اللہ. تو میں تو ان کو کہتا ہوں اگر لکنت پیدا ہو گئی ہے تو بڑا فائدہ ہے تمہارا, کیونکہ جتنی دیر میں وہ برا بلا کہے گی نا اتنی دیر میں آپ کام نمٹا کے آ جاؤ سارے. وہ ابھی اسٹارٹ لے گی آپ کو سمجھانا, اتنی دیر میں آپ کیا کرو, ذہن تیار کر کے آ جاؤ کہ یہ الٹا سیدھا بولنے والی ہے تو برداشت کرنا ہے. تو وہ اچھا اس پہ بھی 2-3 چٹکلیں لیکن وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عزت دار آدمی کیا کرے گا, اس کو اپنی قسمت سمجھ کے برداشت. ہاں اختیاری فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے نا, قدرتی فالٹ نہیں ہوا بلکہ اپنے اختیار سے کچھ غلط کر رہی ہو تو ایک الگ بات ہے. بھئی یہ تو قدرت کی طرف سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو لکوا ہو گیا, اس کو فالج ہو گیا, تو آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے. ہم نے دیکھا ہے بیوی کو فالج ہو گیا تو مرد اب اس کو رکھ رہا ہے, بھئی اس کی خدمت کر رہا ہے, علاج کر رہا ہے, لوگوں سے دعا کروا رہا ہے, یار میری بیگم کے لیے دعا کرو. ایسے موقع پہ عزت دار آدمی طلاق نہیں دیتا, وہ کہتا ہے بھائی اب برداشت کرو یار میری قسمت ہے. تو عورت بھی برداشت کرتی تھی پہلے زمانے میں, آدمی بھی برداشت کرتا تھا, اب دونوں نے برداشت کرنا چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ دنیا ہی کو اصل بنا لیا ہے, سارے مزے کہاں اڑانے ہیں دنیا میں. اب دنیا کو یہ اصل بنا لیا ہے تو اب بس ہر چیز کیا ہونی چاہیے, پرفیکٹ, ایک دم موقع کی رپورٹ ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو یہ تو بھائی گوروں کا نظریہ ہے, یہ مسلمان کا نہیں ہے. تو میں ایوب علیہ السلام کا بتا رہا تھا کہ وہ شدید بیماری میں, وہ بیماری کیا تھی اس کا تفسیر میں کوئی ذکر نہیں ملتا نہ حدیث میں, بس کوئی بہت سخت بیماری تھی جس میں بہت طویل عرصے مبتلا رہے ہیں. تو اللہ نے ان کی زوجہ کا بھی خیال کیا. ان کی زوجہ نے اپنے میاں کی کئی سال خدمت کی ہے, کئی سال خدمت کی ہے. تو اب کیا ہوا کہ ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ میں اگر ٹھیک ہو گیا نا میں تجھے 100 ڈنڈے ماروں گا. صحیح ہے نا, کیونکہ بیمار آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے نا, تھوڑا سا اس میں برداشت کم ہو جاتی ہے. اب بیچاری بیوی اتنی خدمت کر رہی ہے لیکن تھوڑی سی کوتاہی ہوئی تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ٹھیک ہو گیا تو 100 ڈنڈے ماروں گا. تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. اب پیغمبر پریشان کہ اتنی نیک بیوی جس نے اتنی خدمت کی, وہ کہ اس کو 100 ڈنڈے ماروں گا, تو بولے کہ ٹھیک نہ ہوتے تو ہی اچھا تھا بھائی. ٹھیک. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنس. اے پیغمبر آپ قسم بھی نہیں توڑ سکتے, آپ تو پیغمبر ہیں, اور بیوی اتنی نیک ہے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے, اس کو آپ نے 100 ڈنڈے نہیں مارنے. اب قسم پوری کرنے کے لیے ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے وہ ایک ہی دفعہ لگا دیں بس. ویسے تو ایک یوں کر کے بھی لگانا بھی ہوا ہے, لیکن جب بیوی کو پتا چلے گا اللہ نے میرے لیے میرے میاں کو یہ ہیلا بتایا ہے تو یہ جھاڑو لگانا یہ عزت دی جا رہی ہے. یہ کس کی طرف سے ہیلا بتایا جا رہا ہے؟ بولو بھائی, اللہ کی طرف سے. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہیلے بالکل بھی نہیں ہے مولویوں نے. بھائی ہیلوں کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, ایک جائز ہیلے اور ایک ناجائز ہیلے. ایک صاحب ٹی وی میں آ رہے تھے رمضان میں, وہ کہہ رہے تھے مولویوں نے ہیلے ویلے بہت نکالے ہوئے ہیں, ہر چیز کا ادھر سے ہیلا ادھر سے ہیلا, اور یہ سب بنی اسرائیل نے بھی ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی ہیں. تو میں نے کہا یار میں ان کے سامنے بیٹھا ہوتا تو میں کہتا آپ کو بنی اسرائیل کے ہیلے تو ذہن میں آ رہے ہیں جو اللہ نے خود ایوب علیہ السلام کو ہیلے بتائے. اس لیے دین فقہا سے سیکھو. یہ جو نئے نئے فنٹر بن رہے ہیں نا آج کل, ان سے دین نہ سیکھو. یہ ایک طرف کی دلیل جانتے ہیں, دوسرا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سود سے بچنے کے ہیلے نکالے ہوئے, تو سود سے بچنے کے ہیلے تو عین مطلوب ہے. ایسا ہیلا جس سے سود سے بچ جاؤ, یہ تو شریعت چاہتی ہے. یہ وہ ہیلا تھوڑی ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا مچھلیاں پکڑنے کے لیے. تو ہیلے دیر آر 2 types آف ہیلے. ایک ہیلا جو حرام سے بچاتا ہے, ایک ہیلا جو حرام میں ڈالتا ہے آپ کو. دونوں میں فرق ہے. سود سے بچنے کے لیے جو ہیلے کیے جاتے ہیں وہ سود سے بچنے کے لیے جاتے ہیں, چونکہ سود حرام ہے تو سود سے بچنے کے لیے کا مطلب حرام سے بچنے کے لیے. اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے. تو بیوی کو مارنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے نا اسلام میں. تو اللہ نے نیک بیوی کو بچانے کے لیے ان کو ہیلا بتا دیا کہ بھئی ایک جھاڑو میں 100 تنکے لو, ایک ہی دفعہ میں لگا دو تو گویا 100 کوڑے لگ گئے. تو قسم بھی پوری ہو گئی, بیوی بچ گئی. تو یہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی وائف کو, ان کی زوجہ کو, ان کی اہلیہ کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ بھی کر دیا. یہ شوہر کی خدمت کی وجہ سے, شوہر کے ساتھ وفا کی وجہ سے. یاد رکھو آج عورتیں اپنے شوہر کی طرف سے جن آزمائشوں میں ہیں, جو قدرتی آزمائشیں, جو قدرت کی بے روزگاری اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے نا. بھائی میاں کا روزگار چھوٹ گیا, یہ تو اللہ ہے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ دیتا ہے, جس کی چاہتا ہے روزی بند کر دیتا ہے. وہ بیچارہ اپنی طرف سے محنت کر رہا ہے لیکن بے روزگار ہو گیا, نہیں کاروبار حرکت میں آ رہا, تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. خود سے نالائق ہو تو ایک الگ بات ہے. اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں میاں پہ آئیں
تو عورت کو چاہیے ان آزمائشوں میں اس کا ساتھ دے, اسے ذہنی ٹارچر نہ کرے, کیونکہ بے روزگاری کی بیماری اتنی, بے روزگاری کا عیب اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس بیماری کا عیب ہے جس میں ایوب علیہ السلام مبتلا ہوئے تھے, کیونکہ اس میں تو کمانا ممکن ہی نہیں تھا اور اوپر سے خدمت بھی. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ اس میں خدمت بھی, تو وفا کرنی چاہیے, وفا. اور یہ جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. ہمارے محلے میں ایک صاحب گزرے, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی زوجہ 15-20 سال بیمار رہی ہیں کسی سخت قسم کی نفسیاتی بیماری میں. اس بندے نے 15-20 سال اپنی زوجہ کی دن رات خدمت کی ہے. وہ بیوی نہ بیچاری کھانا پکانے کے قابل, نہ برتن دھونے کے قابل, ایسی بیماری میں. تو یہی اس کے لیے کھانا بھی پکا رہا ہے. اتنے پیسے نہیں ہوں گے کہ ملازم رکھو, یہی اس کے لیے بولو ساری خدمتیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا یار اس کی تو ویسے ہی بیچارے کی بخشش ہو جائے گی, اللہ کہے گا تو نے کسی کی بیٹی کو رکھا گھر میں اس حالت میں بھی, اب وہ نہیں پکا سکتی بیچاری, اور وہ نہ کپڑے دھو سکتی ہے, اور یہ اتنے پیسہ بھی نہیں ہے کہ تو خود ہی کر رہا ہے سارے کام. تو یہ کوئی عیب کی بات بولو بھائی نہیں ہے. اپنی بیٹیوں کو سوچا کرو نا, آپ کی بیٹی کے مسائل ہو جائیں تو آپ چاہتے ہو یار سسرال والے برداشت کریں تو دوسروں کو بھی برداشت. ہاں جان بوجھ کر کوئی فالٹ ہے نا تو پھر میاں میں ہو تو ہم عورت کو مشورہ دیتے ہیں اس فالٹ کو صحیح کرو ورنہ پتلی گلی سے نکلو, ٹھیک ہے نا. 10-20 سال اس فالٹ کو برداشت, بہت خطرناک قسم کا اگر فالٹ ہے تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں, اچھا بھائی بیان کے دوران خواتین باتیں کر رہی ہوتی ہیں, بالکل بھی مناسب نہیں ہے. کئی دفعہ شکایتیں آئی ہیں, بیان سننا چاہیے شوق سے. 2 خاتون جو تھیں 20 سال قید ہوئی ان کو ایک ہی وارڈ میں, 20 سال تک وہ باتیں کرتی رہیں. جب نکلی ہیں نا, جس دن رہائی ہوئی تو کہیں بہن کچھ باتیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے ہماری ملاقات ہوگی تو اس کو کمپلیٹ. تو یہاں جو خواتین آتی ہیں بھائی بیان کو فوکس کریں نا, آپ کے فائدے کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ کے دل میں میاؤں کی محبت ڈالی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جس کنڈیشن میں آج ہو ضروری نہیں کہ کل بھی اسی کنڈیشن میں ہوگے, لہذا کیا کرنا ہے, اعمال کو فوکس کرنا ہے. اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ نہ کرے کل ٹینشن آئی بھی تو اس ٹینشن کو برداشت کرنا کیا ہو جائے گا, آسان. میں جمعے کی خطبے میں یہ حدیث اکثر پڑھتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل نو عمر تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا غلام, اے نوجوان, اے لڑکے, میں تجھے نصیحت کرتا ہوں, احفظ اللہ یحفظک, اللہ کے دین کی حفاظت کر, یعنی اللہ کے حکام کو پورا کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ تجدہ تجاہک. جب کوئی یعنی شریعت کا حکم آئے نا تو اس میں اللہ کے حکم کو مقدم کرو, تو جب کوئی مصیبت آئے گی تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ یا تو وہ کام پورا کر دے گا یا اللہ آپ کو تسلی دے دے گا کہ بھائی میں ہوں تمہارے ساتھ, اس ٹینشن کو برداشت کرو, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اس پہ اللہ تمہیں بہت نوازے گا, جو تھپکی ملے گی, تسلیاں ملیں گی. اور پھر فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. ٹینشن ختم کرنے کے 2 طریقے نبی نے بتا دیے یہاں پہ. ایک تو عمل صحیح کر لو تو ٹینشن میں اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. دوسرا طریقہ تقدیر پر ایمان. فرمایا انما اصابک, جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے, یعنی مطلب حدیث کا یہ کہ تمہاری حماقتوں سے نہیں. بھائی آپ صحیح سب کچھ صحیح کر رہے ہو تو پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آ جاتی ہیں. تو لم یکن لیخطئک, یقین کر لو یہ لازمی پہنچنی تھی, یہ تم سے خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو جب ایک کام لازمی ہونا ہی تھا تو اس میں ٹینشن کس بات کی. ابے کیا ہو گیا بھائی, جب ایک کام ہونا ہی ہے, نہ ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, تو ٹینشن کس بات. یہ تو ہونا تھا, یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا بھائی. لیکن چونکہ ہمیں ٹینشن سے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا تو ہم اسباب اختیار کرتے ہیں. پورے کامیابی کے اسباب اختیار کرے پھر بھی نہیں ہوا. بھائی یہ تو اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. کتنی بڑی ٹینشن صحابہ کے لیے, کتنی بڑی ٹینشن. تو اللہ نے کیا فرمایا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. یہ شکست بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی اور یہ شہادتیں بھی مقدر میں لکھی ہوئی تھی, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ تم سے غلطی ہوئی تھی, مشورے پر عمل نہیں ہوا, نبی کا حکم تم سے ٹوٹ گیا, تو اس کی وجہ سے یہ ٹینشن پہنچی ہے, تو اس سے تم نے چونکہ توبہ کر لی ہے تو وہ والی ٹینشن بھی کیا ہو گئی, ختم. آخرت کا نقصان کا خطرہ تھا کہ نبی کے جو حکم دیا تھا گھاٹی پہ رہنا ہے, تو وہ توبہ سے معاف ہو گیا. باقی رہا یہ شکست, کوئی مسئلہ نہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اس میں مثبت چیزیں سوچو کہ اللہ چاہتا تھا تم میں بہت سے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دینا, تو اللہ نے ان کو جلدی آزمائشوں سے نکال کے جنت میں پہنچا دیا. اور کیا چاہیے. ایک انگریز نے اس آیت کے تحت لکھا ہے
کہ محمد، وہ تو درود شریف نہیں لکھتے نا، اس نے تو محمد غلط استعمال کیا، میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا محمد کے جو فرینڈ تھے نا، اس قسم کی چیزوں نے ان کو موٹیویٹ کیا تھا جس سے انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے کہ شکست کھا کے بھی کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ تو ہونا ہی تھا، لہذا اس سے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، اور یہ شہادت میں بھی خیر ہے تمہاری، آگے بڑھو. مایوسی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پتہ ہی کیا سمجھا کہ مایوسی کفر ہے. تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں جہاں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں شادی ہو کے رہے گی، کیونکہ مایوسی کیا ہے، کفر ہے. میں چاہتا ہوں میری 2 لاکھ روپے تنخواہ ہو تو 2 لاکھ ہوگی، کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ غلط مطلب ہے، سمجھ رہے ہو. ایسا تو پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، پھر اور مایوسی ہوگی، آدمی کہتا ہے یہ تو اور ڈبل گناہ، کفر کا گناہ بھی ہو رہا ہے اور پیسے بھی نہیں مل رہے. ہم کہتے ہیں میں صحت بناؤں گا تو صحت بنے گی، کیونکہ مایوسی کفر ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ امید لگائی جائے کہ جو ہوگا اچھا ہی ہوگا میرے حق میں. میں چاہتا ہوں میرا اچھا روزگار مل جائے، 2 لاکھ تنخواہ نہیں ہو رہی، 1 لاکھ ہے، اسی 1 میں اللہ کیا کرے گا، برکت دے گا. روزگار نہیں مل رہا، کوئی بات نہیں، اسی میں اللہ کیا کرے گا، برکت دے گا. نام ملنے میں بڑے فائدے ہیں. روزگار نہ ملنے سے ٹینشن ہوگی، ٹینشن میں اللہ یاد آئے گا، اللہ سے دعائیں مانگو گے، اس ٹینشن میں گناہ معاف ہوں گے، برداشت کی قوت پیدا ہوگی. بعض دفعہ زیادہ کھانے سے بھی مسئلے خراب ہو جاتے ہیں، پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو الٹے الٹے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو. ایوب علیہ السلام پریشان تھے نا بیماریوں میں، مایوس نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کو پتا تھا یہ میرے لیے کیا ہے، بہتر ہے. کتنا بہتر کہ قرآن میں آخری نبی پر آیت نازل ہوئی ہے، نعم العبد، ایوب کیا خوب بندہ تھا، کیسی زبردست بشارت دی اللہ نے. اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایوب اچھے تھے، نہ ایوب امتحان میں کامیاب ہو گئے، نہ نعمہ تعجب کا صیغہ ہے. گویا اللہ تعجب کر رہے ہیں، یار کیا خوب بندہ تھا. اللہ کو تعجب نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایوب کی قربانی اور اس کے صبر کو دیکھتا تو کہتا ہے بھائی یہ صبر کھوپڑی میں آنے والا نہیں ہے، یہ تو بہت ہی زبردست بندے ہیں اللہ کے. اتنا بڑا کامیابی کا سرٹیفکیٹ ان کو اس بیماری کی وجہ سے ملا. اور آج ذرا سی پریشانی آدمی 10 قسم کے، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا. اور آج کل یونیورسٹیوں میں ہوتا یہ ہے کہ ٹینشنوں میں خدا کا انکار کر دیتے ہیں. پہلے تو یہ تصور نہیں تھا. اب جو نئی نسل آ رہی ہے نا، فون کرتے ہیں مجھے، بتاتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا، میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں یار یہ میرے سامنے اتنا جری ہے، عام حالات میں کیا کر رہا ہوگا. تو نہ مانو، اللہ کو آپ کے منوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ترس آئے گا، ہائے بیچارے کے ساتھ اتنا غلط ہو گیا کہ یہ تو اللہ کو ہی نہیں مان رہا، ہائے ہائے ہائے، یہ تو آ جاؤ میں تمہیں تسلیم. میں کہتا ہوں بھائی تو نہ مان، جس خدا نے تجھے پیدا کیا ہے کم وقت تو اس کی نہیں مان رہا تو ہماری کیا مانے گا ہے. تو یہ جو ایتھیزم پھیل رہا ہے نا، اور میں نے آپ کو رپورٹ پیش کی تھی نا کہ ایتھیس میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے، کیونکہ ایتھیزم کی طرف جاتا انسان بہت مرتبہ، ہمیشہ نہیں، بہت مرتبہ عدم برداشت کی وجہ سے. تھوڑی سی پریشانی آئی، اللہ کہاں ہے، اللہ میرے مسئلے کیوں نہیں حل کر رہا، تو پھر وہ اللہ ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب وہ اللہ ہے، اس کو اللہ مانا جائے. تو اللہ کا مطلب اختیارات اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو اپنے حساب سے آپ کو چلائے گا، وہ آپ کے حساب سے نہیں چلے گا. پھر یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج کل یہ نوجوان لڑکوں کو بہت ہے، یار میں اتنے دنوں سے دعا مانگ رہا ہوں قبول ہو نہیں رہی. کوئی اللہ نہیں ہے، سب مولویوں نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ابے جن مولویوں کے تم کہہ رہے ہو بیوقوف بنایا ہوا، وہ تم سے زیادہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اگر بیوقوف بنایا ہوا ہوتا وہ نہیں مانگتے، تمہیں کو لگایا ہوا ہوتا دعاؤں پہ انہوں نے. لیکن وہ جب دعا مانگتے ہیں ان کو قبولیت سے کوئی سروکار ہوتا ہی نہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے اپنی فائل اللہ کی عدالت میں فائل کر دینا، اپنے ڈاکومنٹس اللہ کی عدالت میں جمع کرا دینا. یار تسلی اللہ کو بول دیا، اب جو ہوگا صحیح ہوگا. یہ تو اس لیے دعائیں مانگتے ہیں. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، اللہ اولاد ملا دے، اولاد ملا دے، اولاد سے میری ملاقات کرا دے، میرے بچے کو محفوظ فرما لے، ہے نا. دعائیں مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے. آنسر کیا آیا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا. یہی ہوا نا، بنیامین جو دوسرا بیٹا تھا وہ بھی بھائیوں نے یہ کہا کہ وہ بھی. تو اب کیا کہہ رہے ہیں؟ فصبر جمیل، صبر کروں گا اور صبر میں بھی جمال پیدا کروں گا. جمال کا مطلب خوبصورت صبر ہوگا. علماء کہتے ہیں پھر تو قربانی نہیں ہے نا، اتنا غم تو ہوگا تو غم زدہ ہوں گے نا. اگر مثلا کوئی آدمی بچہ گم گیا اور اب یہ گھوم رہا ہے آرام سے، کیا بچہ گھوم گیا صبر جمیل کریں گے، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ صبر جمیل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں. حقیقت اپنا بچہ ہوتا تو اتنے مزے سے نہیں گھوم رہا ہوتا. ٹینشن یہ نیچرل ہے، آنکھیں بھی بہیں گی، غم بھی ہوگا، ٹینشن بھی ہوگی. زبان سے جو چیز غیر اختیاری ہے اس پہ پکڑ نہیں ہے. ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آنکھیں بہہ رہی ہیں، دل غم زدہ ہے.
یہ ہم یعنی مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں ہمارے اختیار میں، ان آنکھوں کو روک سکتے ہیں، نہ دل کو غمزدہ ہونے سے روک سکتے ہیں. زبان وہی کہے گی جس پہ اللہ راضی ہے. زبان کیا کہے گی؟ جو اللہ کا حکم تھا، ما قدر اللہ، جو اللہ کے فیصلے ان فیصلوں پر راضی. لیکن جب اس ٹائپ کا صبر ہوتا ہے نا جو غیر اختیاری، تو وہ اعتدال سے ہوتا ہے. یعنی اس ٹائپ کا جو غم ہوتا ہے نا وہ